السلام علیکم دوستو، میں حافظ اویس بیگ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ طالب علم کی کچھ چیزیں میں نے بتائی تھیں کہ طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے، طالب علم کیوں نہیں گرو کرتا اور طالب علم کی کیا وجوہات ہیں، طالب علم چاہتا کیا ہے، اس کی ان ریزنز کے اندر سے وہ جو میں نے بہت سارے کوسچن کیے تھے، اس کے اندر سے ایک کوسچن یہ بھی تھا کہ ہمارا طالب علم آگے کیوں نہیں بڑھتا، اس کی ریزن کیا ہے۔ ہمارا طالب علم آگے کیوں نہیں بڑھتا، اس کی کیا ریزن ہے۔ میں نے ان بہت سی ریزنز کے اندر سے جو میں نے تلاش کی، وہ ایک ریزن نکلی۔ وہ ایک ریزن کیا تھی؟ وہ ایک ریزن یہ تھی کہ آپ اس کو سماعت کریں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں بے شک اس کے اندر یہ ضرور ہے۔ ایسی جستجو جس کا کوئی ایجنڈا ہو، ایسی جستجو جس کا کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو، ایسی جستجو جس کا کوئی پرپس ہو، ایسی جستجو نظر نہیں آتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیول کا سوچ نہیں پا رہے۔ طالب علم کو فقط ایک رٹا بازی اور ایک ایسے سسٹم سے گزارا جاتا ہے جس کے اندر سے بس وہ یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے لیے یہی ہے اور میں یہ چند کتابیں پڑھوں گا، ڈگری لے لوں گا اور پاس ہو جاؤں گا۔ بیسیکلی آج کا جو ٹاپک ہے وہ وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر ایگو بہت زیادہ ہے۔ ہمارا اسٹوڈنٹ ایگو کے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور میں آپ کو اس کا پروسیس بھی بتاتا ہوں کہ ایگو کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اور آج کے بچے کے پاس ایگو کیوں ہے، کیوں پیدا ہو گئی ایگو اس کے اندر، اور یہ ایگو ورڈ ہے کیا۔ بیسیکلی ایگو کی ڈیفینیشن سن لیں۔ ایگو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہے، ہر وہ طالب علم جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہے، میں یہ ہوں، ہر وہ بشر جو اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں بڑا ہی افضل ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیدائشی عمل میں ہوتا ہے اور اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو چاچو، ماموں، اس کی والدہ، اس کے بابا، اس کے دادو، اس کے نانو، اس کے دادا، اس کے نانا، یہ سارے جتنے بھی یہ کنبے کے اندر ہیں، ریلیشن شپ میں ہے، اس کو پیار دیتے ہیں اور پیار میں اس کی عادت بگاڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا جو کہ میرے ساتھ بیتا ہوا واقعہ ہے۔ میں ایک جگہ پہ پڑھاتا تھا قرآن پاک، تو اس گھر کی جو لیڈر تھیں وہ والدہ تھی، تو وہ میرے پاس قرآن پاک پڑھتی تھی اور ان کے پوتا پوتی حالانکہ چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، وہ بھی میرے پاس آتے تھے، میکسیمم کوئی 3 یا 4 سال کے۔ ایک بچی 3 سال کی تھی تو بچہ 4 سال کا ہوگا، اگر بچہ 4 سال کا ہے تو وہ بچی 3 سال کی ہوگی۔ تو اس طرح وہ میرے پاس آتے تھے۔ تو ایک وہ جو بچہ تھا، جو کہ پوتا تھا، وہ پوتا کہتا ہے کہ مجھے کائٹ بہت پسند ہے، میں نے کائٹ لینی ہے تو میں نے پڑھنا ہے۔ تو اس کی دادو اکثر مجھ سے کہا کرتے آپ نا کوشش کریں کہ یہ کہہ دیا کریں کہ کل میں کائٹ لے کے آؤں گا جس کی وجہ سے وہ پڑھنے بیٹھ جائے گا۔ تو دادو بیسیکلی کیا کر رہی ہیں، اپنے بچے کو خراب کر رہی ہیں۔ وہ کیوں خراب کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے خراب کر رہی ہیں کہ قاری صاحب کائٹ لے کے آئیں گے تو بچہ پڑھے گا، ادروائز اگر قاری صاحب کائٹ لے کے نہیں آئیں گے تو بچہ نہیں پڑھے گا۔ یہ مجھے ڈیلی بیسس پہ کہا جاتا ہے، قاری صاحب آپ کائٹ نہیں لے کے، اور میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے شرمندگی یہ ہوتی تھی کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ میرے لیے کیا سوچ رہا ہوگا، یہ اپنے مائنڈ میں میرے لیے کیا عزت رکھتا ہوگا۔ جو اس کی گرومنگ ہے، ابھی اس نے وہ گرومنگ ہو رہی ہے، وہ ایسی گرومنگ ہو رہی ہے کہ اس گرومنگ کے اندر اس کو اسپیشلی جھوٹ سکھایا جا رہا ہے اور یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تیرے جو ٹیچر ہیں نا وہ جھوٹے ہیں۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ یہاں سے ایگو پنپتی ہے اور ایگو بڑھتے 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 ایک ایسی سٹیج تک جا پہنچتی ہے کہ بچے کے اندر ایگو آ جاتی ہے۔ دیکھیں فور ایگزامپل ایک اور مثال لیجئے کہ ایک گلاس کسی بچے سے ٹوٹا اور اس نے سچ بولا تو اس کی ماں نے اس کو 4 تھپڑ لگائے، سچ بولنے پر 4 تھپڑ لگائے۔ دوبارہ گلاس ٹوٹا تو اس نے کہا میں نے نہیں توڑا، یہ چھوٹی آپی نے توڑا ہے۔ اب والدہ نے اس کو مار دیا، اب اس کو 4 سلیپ ہو گئے، 4 تھپڑ اس کو لگ گئے۔ تو وہ خوش ہو گیا۔ وہ کیوں خوش ہوا؟ کیونکہ اس کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ میں جھوٹ بولوں گا میں بچ جاؤں گا۔ یہاں سے ایگو بڑھنا شروع ہوتی ہے، یہاں سے ایگو پنپنا شروع ہوتی ہے، یہاں سے لیول سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ لیول 1 جو ہے، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، وہ ریسرچ کیا تھی کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے، اس کے
وہ 2 سال کے بچے کو وہ سائنٹسٹ کے پاس لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی گرومنگ کرے، تو وہ کہتا ہے یو آر لیٹ، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، آپ کو بہت پہلے لے آنا چاہیے تھا۔ تو اس نے پوچھا آپ کو میں کس ٹائم پہ لے آتی اس کو؟ تو اس نے کہا جب یہ 6 مہینے کا تھا تب آپ اس کو لے آتی، تب میں اس کی گرومنگ کر سکتا تھا، سوری اب میں اس کی گرومنگ نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس لیے ہیں۔ میں دین کا تھوڑا سا میں آئیڈیا اس لیے دے دیتا ہوں کیونکہ ہر چیز دین سے نکلی ہے، اور ہمارا دین ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر کلیہ موجود ہے، ہر سمبل موجود ہے، اس کا سلوشن موجود ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ماں بچے کی فرسٹ یونیورسٹی ہے، درسگاہ ہے۔ آج کی ماں بچے کو گرومنگ سکھا رہی ہے، وہ کس طرح کی سکھا رہی ہے؟ یہ میں پرسنل واقعہ آپ سے شیئر کروں، میں نے اس سال اعتکاف کیا رمضان شریف میں، تو میں اپنے علامہ صاحب کے پاس بیٹھا اور علامہ صاحب سے میں نے ایک کوسچن کیا، علامہ صاحب بچے کی تربیت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پرسنل بات مجھ سے شیئر کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ قاری صاحب نے مجھ سے اپنی پرسنل لائف شیئر کی۔ انہوں نے کہا یہ جو میرا بڑا والا بیٹا ہے، یہ جب اپنی ماں کی آغوش میں تھا تو اس کی والدہ نے اس کو پیدا ہونے کے لیے بھی 6 مہینے درکار تھے، تو اس کی والدہ نے 1.5 دفعہ مطلب 1.5 قرآن پاک، ایک قرآن پاک اور 15 سپارے زبانی پڑھے تھے، اپنے منہ زبانی پڑھے تھے، مطلب قرآن پاک کو پڑھا تھا، الف لام میم پڑھا تھا، سیقول السفہاء پڑھا تھا، تلک الرسل پڑھا تھا، لن تنالوا البر پڑھا تھا، مطلب 15 سپارے ایک قرآن پاک اور 15 سپارے پڑھے تھے۔ اب 1.5 قرآن پاک جب پڑھا تو اس کی پیدائش ہو گئی، تو قاری صاحب مجھے یہ کہتے ہیں کہ حفصہ جب اس کی پیدائش ہوئی ہے اور آج تک اس کو مجھے قرآن پاک پڑھانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی، اور میں سمجھتا ہوں یہ معجزہ ہے۔ یہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ بڑے والے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اس لیے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس نے اپنی ماں کی آغوش کے اندر قرآن پاک کو سنا۔ یہ آپ حیران کر دینے والی بات تھی کہ میں بڑا حیران ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی صدیوں میں غوث پاک گزرے جنہوں نے 19 سپارے اپنی والدہ کی آغوش میں حفظ کیے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو 19 سپاروں کے حافظ تھے۔ تو میں نے اس کرائیٹیریا کو دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ آج کے دور میں بھی ایسا ممکن ہے، ہاں مائیں ایسی ہو جائیں، ہاں گرومنگ ایسی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو غرور اور تکبر ہمارے اپنے بچوں میں آ گیا، اس کی ریزن ہے ہم نے ان کو غرور اور تکبر میں پالا، تو اس لیے وہ بڑے ہوتے ہوتے ان کی ایگو، ان کا غرور، ان کا تکبر وہ اس پیک تک پہنچ گیا کہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے مجھے سب کچھ آتا ہے، میں ہی سپیریئر ہوں، میں نہیں جھک سکتا، اور مجھے ہی کیوں، میں ہی کیوں، مجھے ہی سب کیوں سمجھاتے ہیں، میں ہی ایسا کیوں ہوں، تو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ ایسا سمجھ بیٹھے ہیں، بہت سے ہمارے بچے ایسا سمجھ بیٹھے ہیں۔ مولانا روم نے گھڑے سے سوال کیا، مولانا روم گھڑے سے سوال کرتے ہیں تو انہیں ٹھنڈا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ٹھنڈا اس وجہ تو ہی گاواں کہ میری جیڑی برتھ ہے، جیڑی میری پیدائش ہے وہ بھی مٹی دی ہے، ٹھنڈی ہے، تو جیڑا میری زندگی ہے وہ بھی ٹھنڈی ہے کیونکہ وچ پانی ہے، تو میری جیڑی آخرت ہے جتوں میں تباہ ہونا ہے وہ بھی کی کہہ لو کہ وہ بھی مٹی ہے، جندہ حال مٹی ہے تے جندہ مستقبل مٹی ہے، تے اندے چ کیڑا غرور ہے، انہوں کی غرور دی لوڑ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پیدائش مٹی اور جس کا حال مٹی، جس کا مستقبل مٹی، تو اس کے اوپر یہ ایگو سوٹ نہیں کرتی، ایگو کی چادر صرف باری تعالیٰ پہ سوٹ کرتی ہے، غرور تکبر کی چادر صرف باری تعالیٰ پہ سوٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ میرے تیرے پہ سوٹ نہیں کرتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے بچوں میں ایگو آگے، جس کی وجہ سے ہمارا سٹینڈرڈ بہت لو ہو گیا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ سب کچھ مجھے پتہ ہے، میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں ہی سپیریئر ہوں، اور یہ سب کچھ میں ہی ہوں۔ اور آپ یہ مذاق ایک جملہ بنا ہے جو کہ یہ اس کے اندر میسج بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ یار اس کھمبے میں کرنٹ ہے، تو وہ آپ کو ایک
ایک ایسا جواب دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کھمبے میں کرنٹ ہے، یہ دیکھو میں نے کھمبا پکڑ لیا، وہ کھمبا پکڑتا ہے تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو ترجیح نہیں دیتے، کہ ہم بڑوں کی باتوں کو فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھتے، ان کو سنتے نہیں ہیں، ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ باؤنڈری ہے، ہمارے لیے یہ ایسا کیج ہے کہ جس کے اندر ہم بند ہو جائیں گے۔ نو سر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے جو بڑے کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے جو بڑے کہتے ہیں وہ رائٹ پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ان کی لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی ایک پوری زندگی تجربات میں گزری ہوتی ہے، جس کی بیس پہ ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے، جو وہ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری تمام طلباء سے اور طالبات سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو کو دیکھتا ہے، جو پسند کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اور میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ سے جو محبت کرتا ہے، اپنے سے جو پیار کرتا ہے، اب ہر انسان آئی لو مائی سیلف، اب یہ جملہ بھی بہت بڑا ہے نا، آئی لو مائی سیلف، جو خود سے پیار کرتا ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے، کہ وہ اس کے لیے میسیج ہے کہ خدا را کوشش کریں کہ اپنے اندر سے ایگو کو ختم کریں، خدا را اپنے اندر سے غرور کو ختم کریں، تکبر کو ختم کریں۔ اس کی بیس پہ آپ عاجز بن جائیں، انکسار بن جائیں، آپ ایسے انسان بن جائیں جو بڑا ہی شگفتہ انسان ہو، ایک ایسا ہی انسان بن جائیں جو بہت ہی ہمبل انسان ہو، ایک ایسا انسان بنے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، ایسا انسان بنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔